الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویسے تو انسان فطرتی طور پہ ہی ناشکرا ہے، شکر اس میں کم ہے، اس لیے بار بار قرآن میں شکر کرنے والوں کا شکر کا کہا گیا، اور کہا گیا کہ جتنا تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں ناشکری ہے۔ اور جب کبھی آپ کو لگے کہ آپ بہت زیادہ ناشکرے ہو گئے ہیں، یا آپ کو ایسا لگے کہ جو آپ کے پاس ہے وہ بہت کم ہے، اور جو چیزیں آپ کے پاس ہیں آپ ان سے مطمئن نہیں ہیں، آپ ان سے خوش نہیں ہیں، تو اس ناشکری کو شکر میں بدلنے کا ایک بہترین حل ہے جو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ اپنے جس معاشرے میں رہتے ہیں یا جہاں آپ رہتے ہیں، آپ اگر ارد گرد نظر دوڑائیں، دیکھیں اپنے ارد گرد، تو آپ کو بہت سے لوگ آپ سے نیچے نظر آئیں گے۔ آپ سے نیچے سے مراد آپ سے کم درجے میں ان کے پاس مال ہوگا، آپ کے کم درجے سے ان کے پاس گھر ہوگا، اور آپ سے کم درجے میں ان کے پاس وسائل ہوں گے یا معذرت چاہتا ہوں، یا آپ سے کم درجے میں وہ کہیں نوکری کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کی جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہوئی وہ کم ہیں، تو کسی دن ایسا کریں، اگر آپ کے پاس کار ہے نا، تو آپ موٹر سائیکل پہ سفر کرنا سیکھیں اور سارا دن موٹر سائیکل پہ گھوم کے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ لینڈ کروزر کی آپ کے دل میں جو خواہش ہے وہ غلط تو نہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے، مگر جو کار ہے اس کی ناشکری بھی نہیں کرنی چاہیے، اس پہ اللہ سے گلے بھی نہیں کرنے چاہیے، میری کار ایسی ہے، میری کار ایسی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے تو آپ کسی دن سائیکل چلا کے دیکھیے، ایک دو دن، ایک آدھا گھنٹہ 5-10 منٹ سے آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا۔ جب آپ ایک ہفتہ مسلسل ایسی چیز کا استعمال کریں گے تو تب آپ کو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کو دل کرے گا جو اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے۔ اس طرح آپ سے کہ دل سے ناشکری نکل جائے گی۔ یا پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو نوکری آپ کے پاس ہے وہاں پیسے بہت کم ملتے ہیں، تنخواہ بہت کم ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا۔ اگر آپ آفس جاب کر رہے ہیں نا، تو کسی دن کسی مستری، مزدور، دیہڑی دار کی طرح آپ بھی کام کر کے دیکھیں۔ چھوڑیں اس آفس جاب کو، 1-2 دن کی چھٹی لے لیں، صبح اٹھیں، کپڑے پہنے مزدوروں والے اور دیہڑی پہ چلے جائیں، سارا دن کام کریں۔ 1-2 دن جب رات کو جسم ٹوٹ جائے گا نا، رات کو تھک کے سو جائیں گے آپ، تو تب آپ کو احساس ہوگا جو آپ کے پاس ہے نا وہ بہتوں سے بہتر ہے۔ تو اس طرح آپ اس کا اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھ جائیں گے، آپ کو شکر ادا کرنے کو دل کرے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اللہ نے کاروبار دیے ہوئے ہیں، زمینیں دی ہوئی ہیں، مگر ان کی جو ہوس ہے نا وہ اس سے زیادہ کیا، اس سے وہ خوش نہیں ہیں، وہ نہ شکرے ہیں اللہ کے۔ کبھی ایسا لگے نا کہ آپ کے پاس جو زمینیں زمیندار آپ کر رہے ہیں، اس سے جو مال اور جو اجناس آتی ہیں وہ کم ہیں، تو کسی سال اپنی زمینیں کسی اس غریب کو دے کر دیکھیں جو سال بھر کے دانے آپ کی زمینوں میں مزدوری کر کے، دہاڑی کر کے، کنک کی کٹائی کر کے، یا گندم کی کٹائی کر کے، یا چاول کی فصل کاٹ کے آپ سے کماتا ہے۔ تو اس سال آپ کو جب چیزیں خریدنی پڑیں گی نا، چاول خریدنے پڑیں گے، گندم خریدنی پڑے گی، تو تب آپ کو اس زمین کا احساس ہوگا جس سے ہر سال آپ کے لیے منوں کے حساب سے اجناس آتی ہیں۔ مگر اگر آپ کے پاس رہنے کے لیے اچھا گھر ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ گھر آپ کے لیے کافی نہیں ہے، یا اللہ کی نعمتیں کم ہیں، یا اس سے زیادہ ہونے چاہیے، اس سے بڑا گھر ہونا چاہیے، تو کسی دن ایسا کریں، ساری فیملی ایسا کریں، 1-2 مہینے کے لیے کرائے کے گھر پہ چلے جائیں۔ جب آپ ہر مہینے آپ کے دروازے پہ مالک مکان آ کے دروازہ کھٹکھٹائے گا نا اور کرایہ مانگے گا، بجلی کے بل الگ ہوں گے، گیس کے بل الگ ہوں گے، تب آپ کو احساس ہوگا کہ جو اللہ نے آپ کو گھر دے رکھا ہے نا وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور تب آپ کو احساس ہوگا کہ شکر ہی واحد حل ہے اس کی نعمتوں کا جس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ اور اگر کبھی ان چیزوں سے بھی آپ کا ایسا نہ لگے اور آپ کو لگے کہ آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ خوش نہیں ہیں، آپ کو اپنا گھر چاہیے، تو کبھی ان لوگوں کے پاس جائیے گا جو سڑکوں پہ سو جاتے ہیں، جن کے پاس کرائے کا گھر بھی نہیں ہے، وہ اپنی راتیں سڑکوں پہ گزارتے ہیں، دن بھر محنت کرتے ہیں، رات سڑک پہ سو کے گزارتے ہیں۔ ان کی طرح 2-3 دن سڑکوں پہ سوئیے گا، اور ساری رات سوتے وقت یہ دل میں ڈر رہے گا کہیں کوئی اچانک گاڑی والا آپ کے اوپر سے گزار کے آپ کو مار نہ دے۔
موت آپ کے سامنے آنکھوں میں رہے گی، تب آپ کو احساس ہوگا جو اللہ نے چھت دے رکھی ہے نا، چاہے کرائے کی ہے، وہ نعمت کسی نعمت سے کم نہیں ہے. کیونکہ انسان نہ شکرا ہے اور اسے نعمتوں کا، جتنی اس کے پاس نعمتیں ہیں نا، ان کا شکر ادا کرنا نہیں آتا. بجائے اس کے کہ وہ شکر ادا کرے، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی کمیوں کی وجہ سے نا اللہ سے گلے، نہ شکری، رونا دھونا، شکایتیں، یہ اس کی فطرت ہے. اپنی اس فطرت کو چینج کریں، اپنی سوچ کو چینج کریں، اپنے سے نیچے درجے والے لوگوں کو دیکھ کر یا ان کی طرح کچھ دن زندگی گزار کر دیکھیں، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ جس درجے پہ آپ بیٹھے ہیں بہت سے لوگوں کے دلوں میں اس درجے پہ جینے کی خواہش ہے. بہت سے لوگ اس چیز کو پانے کے لیے ترس رہے ہیں. تو اللہ نے اگر آپ کو دے رکھا نا، تو آپ اس کے کچھ چہیتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی رحمت ہے. تو اس رحمت کے ہونے کے باوجود آپ نہ شکری کرتے ہیں نا، اس سے باز آ جائیں. کیونکہ نہ شکرے لوگ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہیں. جو بندہ اللہ کی نہ شکری کرتا ہے نا، گلے کرتا ہے، ہر وقت شکایتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بالکل پسند نہیں کرتا. پسند اللہ ان لوگوں کو کرتا ہے جو جس حال میں رہیں، چاہے کھانے کے لیے ملے یا نہ ملے. جیسے کہ مثال دی جاتی ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اب پتہ نہیں یہ بات سچی ہے جھوٹھی ہے، کہیں پڑھی نہیں سنی ہے، سنی سنائی باتیں اکثر جھوٹھی بھی ہوتی ہیں. حالانکہ پاکستان میں بہت سی جھوٹھی حدیثیں بھی سنائی جاتی ہیں جو کہ سنی سنائی ہوتی ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے تحقیق کرنے سے ایسی تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے. اگر غلط ہوئی تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، مگر سمجھانے کے لیے یہ مثال اچھی ہے. کہتے ہیں کسی ایک پرانے سے گھر میں ایک بندہ لیٹا ہوا تھا نا، تو اس کی زبان سے کچھ آواز آ رہی تھی، وہ اس کی زبان ہل رہی تھی. وہ اپاہج تھا. اپاہج سے مراد باڈی اس کی بالکل موو نہیں کرتی تھی، کسی قسم کی موومنٹ نہیں تھی، نہ ہاتھوں میں نہ ٹانگوں میں. جسم کا ایک حصہ کام کر رہا تھا، وہ تھی اس کی زبان، اور اس میں سے وہ بھی ہل رہی تھی. تو جب کسی نے پاس ہو کے، کہتے تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب پاس ہو کے سنا تو اس کے منہ سے اللہ کا شکر، اس کی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، اللہ کا ذکر کر رہا تھا. جب کس سے اس نے پوچھا تو میرا تو سارا جسم اپاہج ہے، چل پھر تم نہیں سکتے، اپنے آپ کو کہیں آگے پیچھے کھانے کے لیے تم نہیں پکڑ سکتے تھے، اس کے باوجود تم اللہ کا شکر ادا کر رہے. تو اس نے کہا جس نے سارا کچھ چھین لیا، اگر وہ یہ زبان بھی چھین لے تو میں اس کا کیا بگاڑ سکتا ہوں. تو اس سے بہتر یہی ہے جو میرے پاس ہے اس پہ تو شکر ادا کرو نا. یہ ایک اور مثال ہے. کہتے ہیں جب ایک بندہ گرمی میں چل رہا تھا اور پاؤں جل رہے تھے زمین گرم ہونے کی وجہ سے نا، تو اللہ کو کہتا اللہ سونے، وہ اللہ سے شکایتیں کرنی شروع کر دیتا ہے، اللہ سونے مجھے تو نے جوتے نہیں دیے، اتنی گرمی ہے، میرے پاؤں جل رہے ہیں. جب تھوڑا آگے جاتا ہے نا تو ایک بندہ دیکھتا ہے جس کے پاؤں ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے پاؤں ہونا جوتے نہ ہونے سے بہتر ہے. اسی طرح اگر آپ کو کسی چیز پہ شکر ادا کرنا ہو نا اللہ کا، تو آپ کے پاس بہت نہیں ہزاروں اسباب ہیں جس پہ آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. کسی ایک چیز پہ ایسے لوگ کسی ایک نعمت سے محروم ہوتے ہیں، کھانے جیسی نعمت سے، پینے جیسی نعمت سے. پانی دیکھ لیں، ہمیں پانی ایک عام سی بات لگتی ہے. جا کے صحراؤں میں رہنے والوں کو دیکھیں، وہ پانی پیتے ہیں جو جانور بھی نہیں پیتے. وہ جانور بھی مجبوری کے تحت پیتے ہیں. اگر ان کو بھی صاف پانی میسر آ جائے تو وہ بھی وہ پانی نہ پئیں، اور صحرا میں رہنے والے اس پانی پر گزارا کر رہے ہیں. اور اگر آپ کو ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر ایک ہی بات دیکھ لی جائے تو غزہ میں رہنے والوں کا حال دیکھ لیں. 1 سال یا 2 سال پہلے کی بات ہے، بہترین صاف ستھرا شہر تھا، زندگی کی چہل پہل تھی، زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی، چھوٹی موٹی جگہ ہوتی رہتی تھی، ہر کوئی اپنے گھر میں خوش تھا. آج دیکھ لیں سارا شہر کھنڈرات میں بدلا ہوا ہے. جن کے کاروبار تھے تباہ ہو گئے، جن کی فیملیاں تھی ختم ہو گئی، جن کے بچے تھے وفات پا کے شہید ہو گئے. تو پھر آپ کے پاس اللہ نے اولاد بھی دے رکھی ہے، چھوٹی موٹی بہت ساری نعمتیں بھی دے رکھی ہیں، ان کے باوجود بھی آپ میں شکر نہیں ہے، تو پھر آپ کو کوئی خوش نہیں کر سکتا، آپ کبھی خوش نہیں ہو سکتے. یا آپ کے اس میں آپ کا ذہنی مسئلہ ہے، آپ بیمار ہیں. ورنہ بہت ساری وجوہات ایسی ہیں جن پہ اللہ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. جمعہ کا دن ہے، سوچا ذہن میں آئی بات اچانک تو کیا سوچا کہ کہہ دیا جائے. امید ہے آپ لوگوں کو یہ بات پسند آئی ہوگی. اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.